Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Today we will read a new topic that is about money and bank. We will read in this lesson about the barter system that was a long years ago. So let's start reading. Take out your pencil and rough copies. Note down the difficult words meaning with you. This is my 25th lecture. This is very interesting lecture about the barter system that long time ago people used coins, exchange of things, exchange of goats and chickens. पुराने ज़माने में जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास जब पैसा नहीं था, रकम नहीं थी, तो रकम के बदले वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करती थी और किस तरह फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा था और आखिरकार फिर जब पैसे निकल आए, रकम निकल आई, तो काम किस तरह आसान बन गया. सो वी विल रीड अबाउट द टॉपिक 9 मनी एंड बैंक्स, रकम और बैंक. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Many thousands of years ago, बहुत हज़ारों सालों पहले, ago mean पहले, there was no money, कोई रकम नहीं थी. People did not use coins, लोग सिक्के इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. When they wanted something, जब वो कोई चीज़ लेते थे, चाहते थे, they gave something else in exchange, तो वो बदले में कोई और चीज़ देती थी. क्योंकि मनी नहीं थी तो जो चीज़ उनके पास अवेलेबल थी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत थी तो बदले में वो अपनी चीज़ दे देती और वो चीज़ ख़रीद लेती. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ मैन कोड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर अ गोट और अ शीप. यानी एक आदमी जो होता था वो क्या करता, एक्सचेंज मीन बदल लेता था अपनी चीज़ों के बदले में एक फॉर अ गोट और शीप. वो अपनी कुछ चीज़ों को एक बकरी या एक शीप भेड़ के लिए वो एक्सचेंज कर लेता था, वो बदल देता था. यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू. जो इस्तेमाल की चीज़ें होती थी, जो उसमें से यूज़फुल होती थी, जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती थी, तो उसकी बड़ी कीमत हुआ करती थी. पीपल हु ओन्ड लैंड, वो लोग जो ज़मीन के मालिक होते थे, जो जिसके पास ज़मीन होती थी, वर आल्सो रिच, वो अमीर भी हुआ करते थे. बिकॉज दे हैड क्रॉप्स, क्योंकि उनकी फसलें भी हुआ करती थी. एंड एनिमल्स, और जानवर भी हुआ करते थे. विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज, जो कि कोई ख़ास वैल्यू रखती थी, कीमत रखती थी जो एक्सचेंज करने के लिए. यानी जो लोग तो ज़मीन के मालिक थे तो उनके लिए बहुत आसान हुआ करता था. वही अमीर आदमी होती थी, बदले में वो कोई चीज़ ख़रीद लेते तो वो गला वग़ैरह कोई भी चीज़ वो दे सकते थे, क्रॉप्स, एनिमल्स, कुछ भी दे सकते थे और अपने लिए चीज़ें ख़रीद लेते थे. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स was known as barter. दिस सिस्टम, ये निज़ाम, ऑफ एक्सचेंजिंग, बदलने का ये निज़ाम, सिस्टम मीन निज़ाम, ऑफ गुड्स, सामान का ये निज़ाम जिसमें से एक्सचेंज किया जाता था, जो चीज़ें बदली जाती थी, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी, वाज नोन एज बार्टर. तो वो क्या कहलाते हैं, लेन देन, यानी चीज़ की बदली चीज़. लेन देन किसे कहते हैं, कोई चीज़ आप किसी को दे देते हैं और बदले में दूसरी चीज़ आप उससे ले लेते हैं. राइट, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर. तो पुराने ज़माने में एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हुआ करते थे जब पैसे नहीं थे, लेकिन जो यूज़फुल चीज़ें थी उसकी कीमत सबसे ज़्यादा हुआ करती थी. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट प्लेस, जहाँ पर लोग, किसी के पास गाय भैंस वगैरह है, किसी के पास भेड़ वगैरह है, किसी के पास चीज़ें हैं और ये सब्जियाँ ख़रीदने आ रहे हैं, तो बदले में ये अपनी चीज़ें दे रही हैं. यानी कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बार्टर सिस्टम मौजूद है जिसमें से वो एक दूसरी सी चीज़ें ले रही हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, पुट योर फिंगर्स. बार्टर वाज आल्सो डन इन एक्सचेंज फॉर वर्क. यानी बार्टर जो लेन देन का निज़ाम था वो इसलिए किया जाता था क्योंकि काम के बदले भी ये सिस्टम हुआ करता था, ये काम होता था. एक्सचेंज फॉर वर्क, जो काम कर लेती थी तो उसके बदले में बार्टर उनके साथ भी किया जाता था. एंड लैंडलॉर्ड हायर्ड वर्कर्स. लैंडलॉर्ड
ہارڈ ورکرز یعنی جو لینڈ لارڈ ہوتا تھا، جو زمین کا مالک ہوتا تھا، اس کے ساتھ بہت سے آدمی، بہت سی مزدور ہوا کرتے تھے، انگیج تھے ان کے ساتھ، یعنی وہ انہیں پیمنٹ دیتا تھا تو وہ ان کے ساتھ لگے رہتے تھے. ایز پیمنٹ فار دیئر ورک، اپنے ورک کے، اپنے کام کے لیے جب وہ پیمنٹ کرتا تھا، جب وہ تنخواہ دیتا تھا، they were given grains، تو انہیں غلہ دیا جاتا تھا، گرین غلہ، اور ویجیٹیبلز یا سبزیاں دی جاتی تھی. the workers could then exchange the grain، اور وہ مزدور جو ہوتے تھے وہ اکثر ایکسچینج کر لیتے تھے کون سی چیزوں کو، the grain، اس غلے کو، for ادر گڈس، دوسری چیزیں خریدنے کے لیے، دوسرا سامان خریدنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ غلے کو بدل دیتے تھے. if a worker needed a new pair of sandal، یعنی اگر ایک ورکر کو، ایک مزدور کو جو چپل وغیرہ ہوتے تھے، تو اگر اس کے ایک نئے جوڑا خریدنا پڑتا تھا تو اس کے لیے کیا کر لیتے تھے، اسے کیا ضرورت پڑتی تھی. ایگزامپل، he would pay the cobbler with some chickens، تو وہ اس موچی کو، کوبلر مین موچی، تو وہ موچی کو کچھ رقم ادا کرتا تھا، اور تو وہ موچی کو کچھ اپنی چوزی دے دیتا تھا اور اس کے بدلے میں وہ رقم حاصل کر لیتا تھا. یعنی جب اسے کسی کوئی شوز وغیرہ لینے پڑتے تھے تو وہ کوبلر کو کیا دیتا، پہلے وہ چکن لیتا اور پھر وہ کوئی نیا جوڑا شوز کا لے لیتا، تو بدلے میں وہ اپنی چکنز دیتا تھا. رائٹ، دس از ہاؤ بزنس واز ڈن لانگ اگو. یہ اسی طرح روزگار بہت عرصہ پہلے جاری رہتا تھا. یعنی کاروبار کس طرح کیا جاتا تھا کہ اپنی چیزیں دے دیتے اور بدلے میں وہ نئی چیز خرید لیتے تھے. However، تاہم doing business in this way was sometimes difficult، یعنی اس قسم کا یہ جو روزگار ہوتا تھا، اس طریقے کا روزگار، تو بعض اوقات وہ بہت مشکل بن جاتا تھا. people could not turn to the next page. People could not always take 10 cows and sack of grain every time they went shopping، یعنی جب لوگ خریداری کے لیے جاتے تھے تو ہر دفعہ تو انہیں 10 گائے یا ایک بوری گرین یعنی غلہ کی تو ضرورت نہیں پڑتی تھی نا. اب یہ مشکل کیوں پڑ جاتا تھا؟ یہ مشکل اس لیے پڑ جاتا تھا کہ بعض اوقات بندے کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو بدلے میں کوئی ایسی چیز مل جاتی جو اسے ضرورت ہی نہیں تھی. Here you can see the picture، بارٹر سسٹم کا جو ہے. اب اس کو کپڑا چاہیے تو یہ بدلے میں چکنز دے رہا ہے، لیکن شاید اس کو چکنز کی ضرورت ہی نہ ہو. اسی طرح کوئی بدلے میں گرین دے رہا ہو، شاید اس کے گھر میں گرین یعنی غلہ موجود ہو، اسے اور 10 کاؤز یا 10 گرین کی ضرورت ہی نہ ہو. اسی طرح اگر بدلے میں کسی کو 10 کاؤز مل رہے ہو تو شاید ان کے گھر میں پالنے کے لیے 10 کاؤز کا بندوبست ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات مشکل اس لیے پڑ جاتی تھی کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. سیکنڈ پیراگراف، پٹ یور فنگر آن پیج 49. In the 7th century BCE، جب 7ویں صدی BCE کا مطلب کیا ہے؟ بیفور کرسچنس ایرا، یعنی بیفور کرسچنس ایرا BCE یہ ایبریویشن فارم ہے. The Lydians یعنی پیپل فرام لیڈیا، جو لیڈیا کی پیپل تھی، جو لوگ تھے. A country near Greece، یہ ایک ایسا ملک ہے جو گریس کے نزدیک واقع ہے. Here you can see the picture of Lydia and Greece، یہاں یونان کے ساتھ جو ملک ہے یہ لیڈیا ہے. امپورٹنٹ ورڈ ہے. Invented money، سب سے پہلے کس نے انوینٹ کیا تھا؟ لیڈینز نے 7th سینچری سے پہلے، یہ 7th سینچری میں یعنی بیفور کرسچین ایرا جو BCE ہے اس میں 7th سینچری میں لیڈینز نے یہ منی کو انوینٹ کیا، ایجاد کیا تھا. اور لیڈیا کدھر ہے؟ گریس یعنی یونان کے ساتھ ہیں. The Lydians had plenty of gold، لیڈینز کے پاس کیا تھا؟ جو لیڈیا کے جو لوگ تھے وہ لیڈینز کہلاتے ہیں. ان کے پاس بہت کثرت سے، پلینٹی مین کثرت سے بہت زیادہ گولڈ یعنی سونا تھا. بٹ بیکاز گولڈ واز کوائٹ ریئر، لیکن کیونکہ جو گولڈ تھا
جو سونا تھا وہ بہت ہی قیمتی تھا. اٹ ہیڈ اے گریٹ ویلیو, تو اس کی بہت زیادہ قیمت تھی. ٹریڈرز began to use pieces of gold as money. جو تاجر تھے, جو تجارت کرتے تھے, وہ کیا کرتے, began to use pieces of gold as money. تو وہ رقم کے لیے سونے کی پیسز تھے, جو ٹکڑے تھے, تو وہ منی کے لیے وہ استعمال کر لیتے تھے. ٹوڈے وی یوز دا ورڈ ٹریڈ ٹو ڈسکرائب بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس اینڈ سروسز. یعنی آج کل ہم تجارت کا جو ورڈ ہے, جو لفظ ہے, وہ استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے, بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس, جو سامان ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں, اور جو ملازمتیں ہم کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں, ٹریڈ. دا پیپل اینڈ دا بزنس دیٹ میک گڈس آر کالڈ پروڈیوسرز. وہ لوگ جو کہ بزنس کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہ کام کرتے ہیں, اور وہ لوگ اور وہ کاروبار جو وہ سامان بناتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, پروڈیوسرز. مین جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے, جو پیش کرنے والا ہوتا ہے, یعنی منظر عام پر جو لانے والا ہوتا ہے, اسے پروڈیوسر کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ اور وہ روزگار جو وہ دیٹ میک گڈس, جو کہ وہ سامان بناتے تھے, تو اسے کیا کہتے تھے, پروڈیوسرز. منظر عام پر لانے والا, پیدا کرنے والا یا پیش کرنے والا. دا پیپل اینڈ دا بزنس دیٹ بائی اینڈ یوز گڈ تھنگس. اب وہ لوگ اور وہ روزگار اور کاروبار جو کہ دیٹ بائی, جس میں سے خریدا جاتا تھا, اینڈ یوز گڈس, اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا, پھر اس سامان کو پھر استعمال کیا جاتا تھا, تو وہ کیا کہلاتے تھے, کنزیومرز. مین خرچ کرنے والے. یعنی وہ لوگ جو بناتے ہیں وہ کیا ہے, پروڈیوسرز, اور وہ لوگ جو اسے پھر خریدتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے, خرچ کرنے والے, یعنی کنزیومرز. نمبر 1 ایکسچینج, بدلنا. نمبر 2 ویلیو, قیمت. نمبر 3 بارٹر, لین دین. نمبر 4 کوبلر, موچی. نمبر 5 لینڈ لارڈ, زمین کا مالک. نمبر 6 سیک, بوری. نمبر 7 شاپنگ, خریداری. نمبر 8 ٹریڈ, تجارت. نمبر 9 پروڈیوسرز, پیدا کرنے والا یا پیش کرنے والا, یعنی جو وہ چیز بناتا ہے, جیسے کپڑا وغیرہ, تو وہ پروڈیوسر ہوگا. کنزیومرز, خرچ کرنے والا. So note down these difficult words meaning with you.